السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مفاہمت یا مزاحمت، مسلم لیگ نون نے اہم مشاورت مکمل کر لی ہے۔ میاں نواز شریف نے پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کے ساتھ کئی دنوں سے مشاورتی سلسلہ جاری تھا ان کا۔ 2 دن پہلے بھی مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ میاں نواز شریف نے جس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، حمزہ شہباز، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، یہ تمام جو مرکزی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ شریک ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف نے ان سے ایک ایک کر کے باری باری ان سے ان کی رائے لی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزاحمتی سیاست کرنی چاہیے یا مفاہمتی سیاست کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی مزیدار خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے شریف خاندان کے جو افراد ہیں، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان کے لیے انہوں نے ان کو ہدایات کی کہ وہ اپنی رائے نہیں دیں گے۔ پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ رائے دیں گے صرف، اور ان کی مشاورت سے آگے میں فیصلہ کروں گا۔ پہلے رائے دیں تمام لوگ، تو تمام لوگوں نے رائے دی ہے۔ کیا رائے دی ہے اکثریت نے، اور کس نے مزاحمت کی رائے دی ہے، کس نے مفاہمت کے حق میں رائے دی ہے، یہ بھی بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں۔ فیصلہ کیا ہونا ہے نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ ابھی تک جو صلح صفائی کی بات جو محمد زبیر نے کی تھی ARY پر کہ راولپنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، تو وہ ایک CBMs آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات میں بہتری، یعنی تعلقات میں جو سختی یا شوخی تھی وہ کم ہوئی ہے۔ ابھی تعلقات مطلب کچھ نارمل ہوئے ہیں، لیکن ابھی مفاہمت یا مزاحمت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی ذمہ داریاں ابھی فی الحال تو پارلیمنٹ کے اندر تک محدود کر دی گئی ہیں، اور مریم نواز کی ذمہ داریاں پھر PDM کے پلیٹ فارم سے اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ سے باہر مریم نواز کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ تو اجلاس جو مشاورتی سلسلہ چلا ہے مسلم لیگ نون کا، میاں نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، 2 دن پہلے بھی جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، اس میں جو خبریں آئی ہیں، مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں، صحافی جرنلسٹ ہیں، نون لیگ کور کرتے ہیں، طارق عزیز، انہوں نے بھی یہ اسٹوری دی ہے، اور وہ کیونکہ نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کے ملنا جلنا رہتا ہے، تو وہ ظاہر غلط اسٹوری اسی لیے نہیں دیں گے۔ مجھے اتنا ہے ٹرسٹ کہ نون لیگ کے رہنما پھر ان کو نہیں چھوڑیں گے اگر غلط اسٹوری دیں گے۔ تو نون لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت نے مفاہمت کی تجویز دی ہے، مفاہمت کے حق میں رائے دی ہے کہ مزاحمت کی سیاست کے بجائے ہمیں مفاہمت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اور بہت ساروں نے مفاہمت کو پھر مذاکرات، یعنی شفاف انتخابات کے لیے مذاکرات کا نام دیا ہے کہ مفاہمت آپ اس کو کہیں نہ کہیں، لیکن مذاکرات کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے اداروں کے ساتھ، مقتدر قوتوں کے ساتھ، کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں، اور انتخابات میں داندلی جو ہے یا مداخلت جو ہے نتائج میں، انتخابات میں، الیکشنز میں، وہ رکنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے، اس پر ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ پرویز رشید صاحب واحد نون لیگی لیڈر تھے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پرویز رشید نے مفاہمت اور ڈائلاگ اور مذاکرات اس کی مخالفت کی ہے۔ پرویز رشید نے مزاحمت کی تجویز دی ہے اور مزاحمت کے حق میں اپنی رائے دی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں 10 سے 15 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں، اقتدار میں آنے کے لیے انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں مفاہمت کی طرف نہیں جانا چاہیے اور مزاحمتی سلسلہ شروع کرنا چاہیے، جس پر خواجہ سعد رفیق اور باقی بہت سارے رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ، بہت ساروں نے یہ تجویز دی کہ یہ 10-15 سال بہت عرصہ ہے،
اور اس میں پارٹی کہاں پر کھڑی ہوگی 10-15 سال کے بعد یہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پارٹی 10-15 سال کے بعد کہاں پر کھڑی ہوگی۔ عوام اس وقت نون لیگ کی طرف یا اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس وقت جو ہم عمران خان کو، پی ٹی آئی حکومت کو یعنی تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی حکومت نے تباہی کی اور عمران خان نے تباہی کی اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے۔ قوم ہم سے بھی پوچھے گی، عوام ہم سے بھی پوچھے گی کہ بھائی آپ اگر جب ملک تباہ ہو رہا تھا، جب عمران خان تباہی کر رہے تھے ملک کی، پی ٹی آئی کی حکومت، تو آپ تماشبین بنے بیٹھے رہے، آپ تماشا دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اس وقت ہمارے پاس یہ حمزہ شہباز کی اسپیشلی رائے تھی، کیونکہ حمزہ شہباز کو بولنا نہیں تھا، رائے نہیں دینی تھی، شریف خاندان سے تعلق ہے ان کا، لیکن حمزہ شہباز نے اینڈ میں خصوصی اجازت مانگی تھی اور انہوں نے اپنی رائے پھر خصوصی اجازت کے ساتھ دی تھی۔ اور حمزہ شہباز کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمارے پاس اکثریت ہے پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتے ہیں، وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں۔ 2 سال کا ٹائم بہت ہوتا ہے، اور 2 سال میں ہم پنجاب میں کم از کم پنجاب کی حد تک ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بہتری لا سکتے ہیں، اور پھر اس کا اگلے الیکشن میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ حمزہ شہباز کی رائے تھی، لیکن باقی جو پارٹی کے رہنما ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی بھی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر شفاف انتخابات کے لیے ڈائلاگ کیا جائے اداروں کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پھر میاں صاحب کو بتایا کہ میں پورے ملک کے ایم این ایز کے ساتھ رابطے میں ہوں اور میں نے مختلف علاقوں کے دورے بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ مزاحمت کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی، انہوں نے بھی مفاہمت کے حق میں رائے دی ہے۔ تو نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو مفاہمت کی اور ڈائلاگ کی، مذاکرات کی رائے دی ہے، کیونکہ نون لیگ کے صرف پرویز رشید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی رائے دی ہے۔ نون لیگ کے بارے میں یہ تاثر میں نے بھی 2-4 ویلاگ 5 کیے ہیں اس پر کہ نون لیگ اس وقت معاملات اپنے چلا رہی ہے، شہباز شریف کو روکنا ملک سے باہر جانے سے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے، یہ بھی اس بات کا نشاندہی کر رہا ہے کہ نون لیگ کے معاملات بہتر ہو رہے تھے۔ شہباز شریف رہا ہو کر آ گئے، حمزہ شہباز رہا ہو کر آ گئے، بڑے عرصے سے میاں نواز شریف خاموش ہیں، اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، مریم نواز خاموش ہیں، اداروں کے خلاف بات نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہو رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں، اس بات کی علامت ہیں کہ نون لیگ کے کہیں نہ کہیں معاملات کسی نہ کسی اسٹیج پر مفاہمت کے لیے چل رہے ہیں۔ فائنل کچھ نہیں ہے، حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ نے ڈیل کر لی ہے یا ہو گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، ابھی فائنل کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی نون لیگ اس پر مشاورت مسلسل کر رہی تھی، آج مشاورت مکمل کل تک مکمل ہو گئی ہے۔ آج کچھ دیر میں یا کسی بھی وقت میاں نواز شریف اپنا فیصلہ سنائیں گے، پارٹی رہنماؤں کی تجاویز کی روشنی میں، ان کی رائے کی روشنی میں، کہ مفاہمت کی سیاست کرنی ہے نون لیگ نے یا مزاحمت کی سیاست کرنی ہے۔ یہ تو ہے نون لیگ کی لیول پر۔ اب آتا ہوں پی ڈی ایم کی لیول پر۔ پی ڈی ایم کیا کرے گا؟ پی ڈی ایم میں اس وقت نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے اور دوسرے نمبر پر ہے جے یو آئی۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے ساتھ آن بورڈ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کا آپس میں رابطہ ہے، رابطہ چل رہا ہے، وہ مشاورت ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مولانا نے بھی میڈیا ٹاک جو 2-4 دن میں 5 دن میں کی ہیں 2-3، اس میں مولانا نے بھی کلیئر کہا ہے، جب ان سے مفاہمت اور مزاحمت کے حوالے سے سوالات ہوئے ہیں تو مولانا کا یہی کہنا ہے کہ جو ادارے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ہی ادارے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا اس بنیاد پر، اس نقطے پر کہ وہ ادارے جو ہیں سیاست میں مداخلت نہ کریں، انتخابات میں مداخلت نہ کریں، الیکشنز اور نتائج تبدیل نہ کرائیں، تو اس پر ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے مولانا نے، یعنی مولانا بھی اس کے حق میں ہیں کہ اداروں سے بات ہو سکتی ہے۔
मौलाना ने यही कहा है कि ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और सियासत ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, तो तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन के बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क आगे नहीं चल सकता। इसलिए तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, डायलॉग ये ज़रूरी होता है, मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं, और इससे इनकार मैं भी नहीं कर रहा, मौलाना भी नहीं कर रहे। तो मौलाना का ये कहना था कि मफाहमत की सियासत करनी होगी या मज़ाहमती सियासत करनी होगी, जो भी फ़ैसला करना होगा वो तमाम जमातें जो मौजूद हैं अपोजिशन की PDM के अंदर, इन जमातों की मुशावरत से और इन जमातों के मुत्तफ़क़ा फ़ैसले के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। किसी एक जमात ने कोई फ़ैसला नहीं करना होगा। तो अभी यानी ये प्रोसेस में है, जो ये डायलॉग का मामला है या मफाहमत या मज़ाहमत का जो फ़ैसला है वो अंडर प्रोसेस है। नून लीग अपनी मुशावरत कर रही है, मौलाना भी अपनी मुशावरत कर चुके हैं इस सिलसिले में। अपनी ही जमात के साथ शूरा का इजलास भी कुछ दिन पहले मौलाना ने बुलाया था, उसमें उन्होंने भी अपनी मुशावरत की है। तो ज़ाहिर है तमाम जमातों ने जो भी फ़ैसला करना है वो मुश्तरका तौर पर करना है, मुत्तफ़िका तौर पर करना है, एक जमात ने नहीं करना। लेकिन नून लीग मैटर इसलिए कर रही है कि क्योंकि नून लीग इस इत्तेहाद में, अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो फ़ैसला नून लीग का इसलिए मैटर कर रहा है, इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है कि नून लीग अपना फ़ैसला कर ले, उसके बाद फिर बाकी जमातें भी अपनी अपनी ज़ाहिर मुशावरत कर रही हैं, तो उसके बाद मुशावरती एक सिलसिला होगा तमाम जमातों का। लेकिन नून लीग ने अपनी मुशावरत तकरीबन मुकम्मल कर ली है मज़ाहमत या मफाहमत के हवाले से। अब फ़ैसला जो है वो डिपेंड कर रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ पर कि मियाँ नवाज़ शरीफ क्या फ़ैसला करते हैं, वो क्या सोचते हैं। पहले तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने PDM जब बना था उस वक़्त तो मज़ाहमती सियासत शुरू की थी और सबसे आगे जा रहे थे, इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर तकरीरें कर रहे थे। 5-5, 6-6 दफ़ा तकरीरों में एक तकरीर में नाम ले रहे थे, DG ISI के, जनरल फैज़ के या आर्मी चीफ़ के जनरल कमर जावेद बाजवा के। लेकिन अब मियाँ नवाज़ शरीफ रमज़ान से 15-20 दिन पहले से मियाँ नवाज़ शरीफ खामोश हैं, मरीम नवाज़ भी खामोश हैं। इन दिनों में फिर हमज़ा शहबाज भी रिहा होकर आ गए, शहबाज शरीफ भी रिहा होकर आ गए। फिर ख़बरें भी चलती रहीं कि नून लीग मफाहमत कर रही है, नून लीग डायलॉग कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है, डील कर रही है। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब आ गए ARY पे साबिर शाकिर के प्रोग्राम में, उन्होंने ख़ुद अपने एतराफ़ किया इस बात का, जो मैंने ख़ुद सुना भी था कि हमारी सुलह हो गई है रावलपिंडी के साथ, ये मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा था। तो उसके बाद ज़ाहिर सुलह इस लेवल तक तो हुई है, ये फ़ाइनल डील शायद नहीं हुई, सुलह इस लेवल तक हुई है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इदारे नून लीग को रगड़ा नहीं देंगे, नून लीग इदारों को के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगी फ़िलहाल जब तक, यानी ये CBMs ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए की लेवल तक तो ये मामलात चले हैं। लेकिन अब फ़ाइनल फ़ैसला ज़ाहिर होना है कि मज़ाहमत करनी है या मफाहमत करनी है। तो अक्सरियत ने तो मफाहमत की, डायलॉग की राय दी है, तजावीज़ दी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को। आज इम्कानात हैं आज या कल मियाँ नवाज़ शरीफ हतमी फ़ैसला करेंगे अपना, और पार्टी का मुशावरती इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाएंगे, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी राय देंगे कि नून लीग ने क्या आगे क्या करना है, मफाहमत करनी है या मज़ाहमत करनी है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ को राय ये मिल चुकी है कि भाई PTI हुकूमत या इमरान ख़ान अगर मुल्क तबाह कर रहे हैं तो हमें बैठकर तमाशबीन नहीं बनना चाहिए, बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। कौम हमसे भी पूछेगी कि भाई जब वो मुल्क तबाह कर रहे थे तो आप अपोजिशन में थे, आप बड़ी जमात थे, तब्दीली लाना चाहते तो ला सकते थे। पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते तो हटा सकते थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो अभी 2 साल का मज़ीद वक्त है, हमें कुछ करना चाहिए अपोजिशन को, स्पेशली नून लीग को। तो ये राय और ये तजावीज़ नवाज़ शरीफ को आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं। अब नवाज़ शरीफ का जो भी फ़ैसला होगा वो आज या कल में इम्कानात कवी हैं कि वो आ जाएगा। जो भी इस हवाले से नून लीग का फ़ैसला होगा और PDM का, मफाहमत का या मज़ाहमत का, इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा।
امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.